اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہر انسان کی تقدیر اور کائنات کے تمام معاملات لوح محفوظ میں لکھے گئے۔ کب کون انسان پیدا ہوگا، کب اسے موت آئے گی اور کتنا رزق ملے گا، یہ سب لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ ہے کیا، کس جگہ پر موجود ہے، اس میں کیا کچھ لکھا گیا ہے اور لوح محفوظ کو کب بنایا گیا؟ لوح محفوظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں۔ اس کو لوح محفوظ کتاب مبین اور کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ شیاطین کی پہنچ سے دور اور چھپی ہوئی کتاب ہے جس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ پاک فرشتے لوح محفوظ کی حفاظت کرتے ہیں اور شیاطین اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے وہ محفوظ ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ شیطان اس کے پاس نہیں جا سکتے، نہ وہاں سے کچھ خبر حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی حفاظت بہت سخت ہے۔ دوستوں، روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو یہ لوح محفوظ عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ کر اپنی رحمت کے انتہائی وسیع ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں نے اس کو صدیق لکھا ہے اور اس کو صدیق کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ میرے سوا جسے چاہے اپنا معبود بنا لے۔ دوستوں، قرآن پاک میں سورہ بروج آیت نمبر 21 اور 22 میں فرمایا گیا کہ یہ تو قرآن ہے بہت عزت والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ ان آیات سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں درج ہے۔ اسی طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 2 سے 3 میں فرمایا گیا کہ قسم ہے اس کتاب واضح کی، ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو۔ سورہ واقعہ میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن بہت باعزت ہے اور وہ اس کتاب میں ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ قرآن جس کتاب میں موجود ہے وہ صحیفے بہت پاکیزہ ہیں اور انہیں کوئی چھو نہیں سکتا سوائے اس کے جو نہایت پاک ہو، یعنی کہ باعزت فرشتے ہی لوح محفوظ کو چھو سکتے ہیں، یعنی لوح محفوظ ان فرشتوں کے ہاتھ میں اور ان کی تحویل میں ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ اصل قرآن پاک لوح محفوظ میں ہے اور جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ اصل قرآن کی ایک کاپی یعنی کہ نقل ہے جو کہ بالکل اصل قرآن پاک جیسی ہے۔ ان آیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اصل قرآن پاک لوح محفوظ میں درج کیا گیا تھا اور اسے دنیا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ لوح محفوظ پاک مکرم فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے اور وہاں سے قرآن پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا جو بہت طاقت والے فرشتے اور فرشتوں کے سردار ہیں۔ لوح محفوظ کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ انتہائی عظیم، بہت پاک بلند ہے اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جو نہایت باعزت اور اونچے درجے کے ہیں۔ تو یہ کلام پاک یعنی قرآن پاک اور کائنات کے بارے میں فیصلے اصل میں فرشتوں کے ہاتھوں میں لوح محفوظ میں درج ہیں۔ دوسری روایات کے مطابق لوح محفوظ سفید موتیوں سے بنائی گئی ہے اور اس کے صفحات سرخ یاقوت سے بنائے گئے۔ لوح محفوظ کا قلم بھی نور ہے اور اس پر جو تحریر لکھی جاتی ہے وہ بھی نور ہے۔ روایات کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوح محفوظ کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دی گئی۔ کائنات کا نظام چلانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔
کائنات کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور مخلوق کو ان فیصلوں پر عمل کرنے کے لیے مامور کر دیتا ہے۔ جس طرح وحی پہنچانے کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا، اللہ کے حکم سے دنیا میں بارش کا انتظام حضرت میکائیل علیہ السلام سنبھالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایک اور عظیم فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے کام پر مامور کیے گئے۔ ان کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اسے لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے نظریں جھکائے رہتے ہیں، لیکن جب لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ درج کرتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کی طرف نظر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم فرشتوں تک پہنچاتے ہیں، جو اس حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی ان احکام اور فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوح پیدا کی تو اس کے ساتھ قلم پیدا کیا۔ اکثر جو لفظ لوح قلم کہا جاتا ہے، اس سے مراد یہی لوح اور قلم ہوتا ہے جس سے اس لوح پر لکھا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں لوح پر لکھنے کا فیصلہ کیا تو قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کہ یا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ، یعنی کہ ہر انسان پر مخلوق اور دنیا میں ہونے والے ہر واقعے کی مکمل تفصیل اس لوح میں درج ہے۔ پیارے ساتھیوں، اندازہ کیجئے کہ اس کتاب لوح محفوظ میں کتنی معلومات ہیں۔ اس میں وہ تمام تفصیلات موجود ہیں، حتیٰ کہ ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو لوح محفوظ میں درج ہے کہ کہاں کس وقت وہ گرے گا۔ اتنی زیادہ معلومات اس ایک لوح محفوظ میں درج ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اس بات کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ پہلے تو شاید یہ بات عقل میں نہ آ سکتی، لیکن اب جب سے کمپیوٹر ایجاد ہوا ہے اور انسان دیکھتا ہے کہ کس طرح چھوٹی سی ڈیوائس میں ہزاروں جی بی ڈیٹا آ جاتا ہے، ایک چھوٹی سی ہارڈ ڈسک اور USB میں بہت زیادہ معلومات آسانی سے جمع کی جا سکتی ہیں، تو اب یہ سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ لوح محفوظ میں تمام کائنات کے تمام معاملات درج کیے جا چکے ہیں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو باتیں، جو احکام، جو فیصلے لکھے گئے انہیں بدلا نہیں جا سکتا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن یہاں ایک بات عام ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان اس بات کو بنیاد بنا کر یہ کہے کہ اگر میری زندگی کی تمام باتیں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں، یہ پہلے سے لکھی جا چکا ہے کہ میں زندگی میں کیا کچھ کروں گا، تو مجھے آخرکار گناہ اور سزا کیوں ملے گی؟ میرے اعمال تو پہلے سے لے کے جا چکے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مکمل علم سے جانتا ہے کہ ایک انسان مستقبل میں کیا کرے گا۔ اس علم کے مطابق اللہ جانتا ہے کہ انسان کیا کچھ کرے گا۔ اللہ نے اس علم کی بنیاد پر انسان کے اعمال لوح محفوظ میں درج کر لیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان کے پاس وہ اختیار اور جائز ختم ہو جاتی ہے۔ انسان مکمل اختیار رکھتا ہے کہ وہ زندگی میں کیا کچھ کرتا ہے اور کیسے فیصلے کرتا ہے۔ انسان کون سے کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے یا پھر برا راستہ چنتا ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ بوجھ اور راستہ چننے کا اختیار دے دیا ہے۔ اسی وجہ سے انسان جس طرح سے اپنی زندگی گزارے گا اسی کے مطابق اسے آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ ایمان کا حصہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے فرشتوں پر، رسولوں پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، تقدیر اور آخرت کے دن پر یقین رکھے۔ چونکہ تقدیر کے معاملات لوح محفوظ میں لکھے گئے ہیں اور اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، تو لوح محفوظ پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ لازمی ہے کہ مسلمان یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لوح محفوظ تیار کر رکھی ہے جس میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ کائنات کی تمام باتیں بھی درج کی گئی ہیں، اور اس کی حفاظت مکرم اور باعزت فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ